السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور آج ہم گفتگو کریں گے سابق وزیر اعظم پاکستان محترم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب سے۔ السلام علیکم وزیر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شروع کر دو؟ جی جی لگاؤ ڈگا۔ کیا ہو گیا؟ ایک منٹ اور رکے یار، ایک منٹ رکے۔ یہ تم کسی غیر کے کہنے پہ کیوں روکے ہو؟ کل سے کوئی اور گٹ کو ہوگا۔ نہ صحیح نہیں، میرے وڈے قربان جب بچے۔ میں نے کہا کہ ڈگا لگاؤ تو پھر رکنا بھی تمہیں میرے کہنے پہ ہی چاہیے تھا۔ گیلانی صاحب اچھا نہیں لگتا، بالکل آغاز میں ہی شروع کر دیے۔ اچھا کیوں نہیں لگتا؟ آپ سراج الحق کا انٹرویو کر رہے ہیں۔ گیلانی صاحب حد ہو گئی آپ کی۔ میرا مطلب ہے آپ ایک بہت سوبر آدمی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو بھنگڑا ہے یہ بھی رقص کی سب سے سوبر صنف ہے، قربان ونجا۔ اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال میں شروع کروں؟ جی جی شروع کریں، لیکن انٹرویو شروع کریں۔ ٹھیک ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، میرے آج کے انٹرویو کا عنوان ہے پیپلز پارٹی کی واپسی۔ سٹکے۔ اچھا گیلانی صاحب، میرا پہلا سوال بھی یہی ہے پیپلز پارٹی کی واپسی کے حوالے سے، کہ ابھی تک تو پیپلز پارٹی کی پالیسی جو ہے وہ احتجاج اور احتجاجی تحریک کے حوالے سے کوئی گول مول سی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں، یہ جو آپ کو پیپلز پارٹی کی پالیسی گول مول نظر آتی ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ چائے منگواؤں؟ نہیں، آپ میری بات پہلے سنیں۔ اچھا جو پیپلز پارٹی کی پالیسی آپ کو گول نظر آتی جی ہے، جی، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ گیلانی صاحب بسکٹ ساتھ منگواؤں؟ یہ آپ مجھے 5 روپے کے بسکٹ کے پیچھے ڈی ٹریک کر رہے ہیں۔ آپ میری بات کی طرف توجہ۔ جی 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 دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے یہ اس لیے گول مول ہوتی ہے کہ اس کے نیچے جمہوریت ہوتی ہے، اس کی بنیاد جمہوریت پہ ہوتی ہے، اس لیے یہ گول مول ہوتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے بچے کے سر کے نیچے اگر اسٹیل کی پلیٹ رکھے تو بچے کا سر گول ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح چونکہ ہماری پالیسی کے نیچے جمہوریت ہوتی ہے، اس لیے وہ گول مول ہوتی ہے۔ جی گیلانی صاحب، آپ کی پالیسی بھی گول مول، 3 صوبوں سے آپ کی پارٹی کا صفایا ہو گیا ہوا ہے، آگے کیا بنے گا؟ دیکھیں، ہم لوگ مایوس بالکل نہیں۔ اچھا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ لوگوں کے، عوام کے دلوں سے نکالا نہیں جا سکتا۔ صدقے۔ یہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی ہے۔ جی اور میری ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو 2018 کا الیکشن آ رہا ہے، اس پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی۔ یہ جو آپ نے اچھا کہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ بالکل ایسے ہی آپ نے اچھا کہا ہے کہ یہ گٹکو محمد قوی خان صاحب کو کہے کہ میں شاہ رخ سے زیادہ اچھا ایکٹر ہوں، تو وہ آگے سے جیسا اچھا کہیں گے وہ والا اچھا آپ نے کہا۔ نہیں، میں نے تائید کی ہے، میں نے پوچھا ہے آپ سے۔ نہیں، تائید دل سے کرے، تنزیہ تائید نہ کرے آپ۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ 2018 میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی۔ بلے صدقے، لاس ڈگا ہی دیتے تھے بڑھ دے۔ بہت اچھے۔ کیا کرتے ہیں گیلانی صاحب آپ؟ دیکھیں، جس طرح جلسے میں تقریر کے دوران عمران خان نے میوزک اور ڈانس متعارف کروایا، اچھا، اسی طرح میں نے انٹرویو میں بھی ڈانس اور میوزک متعارف۔ صدقے۔ مختلف گانے لگاتے ہیں نا پی ٹی آئی والے، تو یہ آپ بھی ایک ہی ڈانس ایک ہی سٹیپ۔ گٹ کو جی صحیح۔ وہ ڈانس کو سمجھتے ہیں، سٹیپ بدلو، فلم سٹار شیری والا سٹیپ لگا۔ اچھا صحیح۔ لاس ڈگا۔ بہت اچھا۔ یہ وہ والا وہ پکڑ کے دو۔ یہ یقیناً آپ، میرا خیال ہے کہ آپ تو اب مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ کیا ہے یہ؟
देखे ये स्टेप जो है ये सिंबॉलिक है। इसमें क्या सिंबलिज्म है? ये हमारी पार्टी की पॉलिसी को वाजे करता है। ये कैसे कर? ये इसलिए पहले तो सारी आवाम को इकट्ठा किया, उसके बाद ये आवाम को चक्कर दे रहा है और ऊपर से जुल्म के खिलाफ इनकार कर रहा है। तो ये एक सिंबॉलिक स्टेप है जो आज हमने दिखाए। तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे वज़रा ने हल्फ उठाने के लिए तीरवानियाँ भी सिलवा ली। तीरवानियाँ, शेरवानियाँ? नहीं, वो देखे शेरवानियाँ तो नून लीग की होगी, हमारी तीरवानियाँ। तो ये इंशाल्लाह आइंदा हुकूमत हमारी होगी। क्या पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? नहीं, नॉर्वे की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप पिछले दिनों नॉर्वे गए हुए थे? हाँ जी, वो नॉर्वे में इसीलिए गया था कि कोई जॉब मिल जाए मुझे उधर। अच्छा। चूँकि मैं फारग हूँ तो मैंने इसलिए सोचा कि वहाँ पे अगर वज़ीर आज़म की जॉब खाली हो तो वो मुझे मिल जाएगी। देखें, हम कभी मायूस नहीं हुए। हम अल्लाह के फजल से ना ही कभी जमहूरियत के टैग से हटे हैं। हमें यह धरने वरने और एहतजाज करने का तरीका नहीं आता। हम इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं और 2018 में यहाँ पाकिस्तान में हमारी हुकूमत होगी। और आप देखिएगा कि जिस तरह पहले हमारी हुकूमत में अल्लाह के फजल से लोग खुश थे, बिल्कुल उसी तरह आइंदा हुकूमत में भी खुश होगी। यहाँ आपका वो वाला बनता है लंबा सा, अच्छा वो यहाँ पे करे, यहाँ पे। मुर्शद तुहाडी हुकूमत दी क्या बात आई ना, एक गाल वैरायटी आई। यकीन करो, जिस वक्त मुर्शद वजीर आजम थे, हाय हाय, तो बागों के आम मीठे थे। जब से हुकूमत गई है, आम भी अचार ही हो गए हैं। गिट को यह तुमने कोई अच्छी बात देखी। मैं सिर्फ बागों का वजीर आजम नहीं था, मैं वजीर आजम था और तुमने मुझे माली बना दिया। जो भी है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे दौर में कुल्ली तौर पे बहुत अच्छी सूरत हाल थी। और तो मुझे कुछ याद नहीं, आपकी दौरे हुकूमत का बिजली बहुत थी, राह चलते करंट लगता था। ये आप मजाक कर रहे हैं या सीरियस कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं सीरियस हूँ। गेट को या तो ये लोग भूल गए हुए हैं या फिर पागल हो गए हो। बहरहाल दोनों सूरतों में स्टेप बनता है। लासु डगा। वाह, बहुत 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 अच्छे। इसका भी कुछ मतलब था वो? नहीं जुनैद साहब, ये स्टेप ना तो सियासी है ना सिंबॉलिक है। ये बड़ा फायदेमंद स्टेप है। बात चूंकि हो रही थी बिजली की और लोड शेडिंग की, तो इस स्टेप का जो ऊपर वाला पोर्शन है उससे जिस्म को हवा शिवा लगती रहती है। तो जो नीचे वाला इसका पोर्शन है उसकी वजह से जो खाया पिया हो वो हजम हो जाता है। सो इस स्टेप के दो पोर्शन है। दूसरा पोर्शन मैं नहीं देख सका जी। नहीं, आपके वो बीच में बेहद है, चूंकि आप सही कह रहे हैं। मैं खुद बता देता हूँ, हम मलंग लोग हैं, हम बिल्कुल शर्माते नहीं है। तो ये वाला पोर्शन तो आपने देख लिया होगा। जी जी। ये तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये जो नीचे वाला है, नहीं, मैं अगर ऊपर वाला नहीं करूंगा तो नीचे वाला होएगा नहीं। तो इसलिए ये ऐसे था, ये था। तो ये इसमें खूबी कोई बात नहीं। देखो, अब आपके लिए सब कुछ करना चाहिए। तो ये इसकी एक खूबी ये है कि ये इसकी वजह से वो नीचे वाला निकल जाता है। ये इसलिए ये दोनों जो है स्टेप ये एक दूसरे ये तो इत्तेहाद की अलामत हो गया ना गिलानी साहब। ये बिल्कुल step। बिल्कुल आप। और ये नीचे वाला? ये तो इत्तेहाद है। जी जी जी। तो जब पेट से नीचे चले जाते हैं तो पेट की बात खत्म हो जाती है, तो फिर सबको दूर दूर कर देते हैं। तो ये इसलिए इसको आप सियासी भी कह सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। गिलानी साहब, आप फरमा
بتا رہے ہیں کہ 2018 میں وفاق میں بھی آپ کی حکومت ہوگی، لیکن جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی ایک صوبے کی حکومت ہے اور اس حکومت کی جو گورننس ہے وہ ورسٹ. یہ تو آپ واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تمام صوبوں میں سندھ کی جو کارکردگی ہے وہ فرسٹ ہے. فرسٹ نہیں سر، میں نے کہا ورسٹ ہے، بدترین ہے. اس پہ شاعر کہتا ہے کہ اے روسیا لکار میری جان سجنا، ایک دن چھٹ جانا ہے جہاد سجنا. اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں یہ ناراض ہونے والی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کارکردگی جو ہے وہ سندھ میں ہماری بڑی بہتر ہوئی ہے. وہ قائم علی شاہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں اور بڑے جینیس سیاستدان ہیں، تو انہوں نے بھی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. مگر جب سے میری بات سنیں آپ، جب سے سید مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ ہوئے ہیں سندھ کے، تو آپ یقین مانیں گے مجھے وہ لطیفہ بار بار یاد آتا ہے کہ جیسے ایک خاوند نے اپنی بیگم سے کہا تھا کہ بیگم جنی تو چنگی ہے، تیرے ارگیاں دو ہونیاں چاہیے. تو جتنا مراد علی شاہ صاحب اچھے وزیر اعلیٰ نکلے ہیں، اس طرح کے میرا خیال ہے ادھر دو ہونے چاہیے. گیلانی صاحب وزیر اعلیٰ تو ایک ہی ہو سکتا ہے نا. چلے دوسرا وزیر اعلیٰ ادھر پنجاب کو دے دیں گے، چونکہ شہباز شریف صاحب تو سارا دن پلوں اور انڈر پاسوں میں مستری مزدوروں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، تو باقی کاموں کے لیے بھی تو ایک وزیر اعلیٰ چاہیے. گیلانی صاحب دیکھیں، بات یہ کوئی سیانے کہتے ہیں نا کہ ہونہار پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں. ابھی تک آپ کے مراد علی شاہ صاحب کا سٹارٹ ہی اچھا نہیں ہے، امید کیسے باندھیں؟ یہ میں نے مراد علی شاہ صاحب کو سمجھایا کہ آپ اپنا ذرا سٹارٹ چھوٹا کر لیں، کیونکہ وسیم اکرم نے جب اپنا سٹارٹ چھوٹا کر لیا تھا تو اس کی کارکردگی بہت اچھی ہو گئی. گیلانی صاحب خدا کے لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی صوبائی حکومت کو بھی یہ بات سمجھائیں. کراچی بہت پھیل گیا ہے، بہت زیادہ پھیل گیا ہے. یہ گرمی بڑی پڑی ہے اس کی وجہ سے. خدا کے لیے گیلانی صاحب کراچی کی آبادی 2,28,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور ایک اندازے کے مطابق 2020 میں وہ دنیا کا تیسرا بڑا شہر بننے جا رہا ہے. اور اس وقت وہاں پہ شہریوں کی حالت یہ ہے کہ مسائل کی اماجگاہ بنا ہوا ہے. سب سے بڑا مسئلہ پینے کے پانی کے بعد ٹرانسپورٹ کا ہے. خدا کے لیے کچھ تو کریں وہاں کے شہریوں کے لیے. آپ مسائل کو دیکھتے، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے ادھر سندھ میں، اس کی وجہ سے جو کراچی ہے یہ دنیا کا تیسرا بڑا شہر بن رہا ہے، اور اس کی آپ ہمیں داد بھی دے رہے ہیں. آپ کا کیا کمال ہے؟ دیکھیں یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا کمال ہے، چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کراچی میں اتنا اچھا ماحول بنا دیا ہے کہ بچے دھڑا دھڑ دنیا پہ آنا چاہتے ہیں. خدا کا نام لیں گیلانی صاحب، جو دنیا کے 10 سب سے زیادہ پاپولیشن والے شہر ہیں نا دنیا میں، ان میں کراچی ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے ورسٹ ہے. صرف 38% لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ میسر ہے، صرف 38% لوگوں کو. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک اور داد جاتی ہے پیپلز پارٹی. او خدا کا نام لیں گیلانی صاحب، کم از کم اس وقت 9,000 بسوں کی اشد ضرورت ہے کراچی شہر کو. تو یہ صرف اس لیے ہم نئی بسیں خرید رہے کہ پہلی بار ٹریفک بہت ہے. ٹریفک اس لیے بڑھ رہی ہے کہ لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی، لوگ موٹر سائیکلز خرید رہے ہیں. صرف کراچی شہر کے اندر موٹر سائیکلوں کی تعداد 20 سے 30 لاکھ کے قریب ہو گئی ہے، پتہ ہے آپ کو. تو یہ چھوٹی گاڑیاں خرید رہے ہیں لوگ. اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ دے دیں تو جو ٹریفک کا دباؤ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اور حادثات کی شرح بھی کم ہو جائے گی. یہ آپ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ اپنی اپنی موٹر سائیکل خرید رہے ہیں. اگر لوگ موٹر سائیکل کی جگہ بس خرید لیں گے تو اتنی سڑک پہ جگہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے موٹر سائیکلیں بہتر ہے. گیلانی صاحب جب آپ حکومت پہ آئے تھے تو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو کراچی کی جو سرکولر ریلوے ہے اس کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے. کہاں گیا وہ وعدہ آپ کا؟ بتائیں. وہ پوری دنیا میں سب سے اچھی سرکولر ریلوے کہلاتی تھی ایک وقت میں. کہاں گیا وہ وعدے؟ تو آپ نے بھی بہت کیے تھے کہ تینوں دوجیاری بھی بڑھاوا گے. میں نے کبھی کہا ہے کہ وہ کتنے گیا وعدہ؟ خدا کے لیے گیلانی صاحب کراچی کے عام شہری کا کچھ خیال کریں. ایک شہری نے اگر کراچی ایئرپورٹ سے نرسری جانا ہو جو صرف 10 کلومیٹر دور ہے تو اس کو کم و بیش 500 روپے ٹیکسی کو دینے پڑتے ہیں.
اور اگر اس نے ایئرپورٹ سے کرنگی جانا ہو جو صرف 14 کلومیٹر دور ہے تو اس کو 800 روپے دینے پڑتے ہیں. اگر یہی آپ پبلک ٹرانسپورٹ دے دیں تو 30-35 روپے کرایہ لگے گا اس بیچارے کا. دیکھیں جنید بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج آپ اپنے آج کے پروگرام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ آج کے پروگرام کا عنوان میں نے شروع میں بتایا کہ پیپلز پارٹی کی واپسی. اسی طرح ہوگی نا. تو یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ ساری عنوان کی راہ میں رکاوٹ ہے. میں تو عنوان کے عین مطابق گفتگو کر رہا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی واپس آنا چاہتی ہے تو کراچی کے راستے ہی سندھ کے راستے واپس آئے, وہاں پہ پرفارم کرے, وفاق پہ واپس آ جائے. مگر یہ آپ ایک سائیڈ پہ ہو کے کہہ سکتے ہیں. یہ جو آپ نے کیمرے کے سامنے ساری باتیں کھول کے رکھتی ہے, میں آپ کے انٹرویو سے احتجاجاً واک آؤٹ کر رہا ہوں. نہیں دیکھیں گیٹ کو جی صحیح ایک احتجاجی سٹیپ کرو اور چلیں. کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی ہم پہ الزامات لگائیں ہم نہیں مانیں گے. ناظرین یہ ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویسے تو جنید بارش جو ہے وہ اچھی ہی لگتی ہے, چونکہ بڑا اچھا موسم بھی ہو جاتا ہے اور ویسے بھی آنکھوں کو بھلی لگتی ہے اگر سڑک کی طرف دھیان نہ پڑے تو. چونکہ ادھر عموماً سڑک کی طرف دھیان پڑے تو وہ چکڑ اور پانی کھڑا دیکھ کے ہلکی سی طبیعت خراب ہوتی ہے. ویسے اوورال بارش اچھی ہی لگتی ہے, مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن میں مجھے وہ بارش بہت بری لگتی تھی جو ساری رات ہوتی رہتی تھی اور این سکول جانے کے وقت بند ہو جاتی تھی. مجھے یاد ہے ٹلے ٹلے تیار ہو رہے ہوتے تھے کہ ابھی ابو یا امی وائی لگا دیں گے کہ بھائی بارش ہو رہی ہے چلو رہنے دو آج. تو الٹا وائی یہ لگ جاتی تھی کہ بارش بند ہو گئی بھائی جلدی نکلو. لو اور بچہ رو کے کہہ رہا تھا امی گلی میں پانی کھڑا ہوا ہے, اور امی آگے سے کہتی تھی نہیں بیٹا پانی نہیں کھڑا, باہر تمہارا ابا کھڑا ہے. اور اسی کے مد مقابل جناب چھٹی سے ایک دن پہلے سارے دوستوں نے کہنا کہ لو جی کل صبح 7 بجے میچ ہے فٹ بال کا, سارے گراؤنڈے پہنچ جانا. سب نے کہنا کہ ویری گڈ, شام کو اپنے بوٹ شوٹ یہ وہ جرابے جروبے تو کے رکھ کے اپنا نکر شرٹ بھی رکھ کے تو سو جانا. سویرے جب اٹھ کے سارا کچھ پہن کے باہر نکلنا تو آگے چما چم بارش ہو رہی. غصے میں دروازے میں کھڑے ہو کے تو بارش سے باتیں کرنی شروع کر دینی کہ کل تو کتے گئی ہے آج تینوں کہا دیاں کالیاں پہیاں نے دستے سے ایڈا تینوں شوق سی وسن دا تے کل آ جانا سے. اچھا یہ بھی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ پہلے جمعے والے دن چھٹی ہوتی تھی نا تو جمعے والے دن بارش ہوتی تھی. یار پھر اتوار کو چھٹی ہونی شروع ہو گئی تو بارش بھی اتوار کو ہونی شروع ہو گئی. ایویں نہیں فراز نے آکھ کے کہا تھا کہ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز, چھٹی تمہاری آج ہے کچھ تو خیال کر. لے جی عزیزی صاحب, جو خبر میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں نا اس کے بعد سارے مرد حضرات اس سوچ میں پڑ جائیں گے کہ کیا وہ لمبی عمر پانے والوں میں شمار ہوتے ہیں یا نہیں. جی برطانیہ کی ایبرڈین یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق ذہین خواتین سے شادی کرنے والوں کی عمر لمبی ہوتی ہے. لمبی نہیں ہوتی, مکنے کا نام ہی نہیں لیتی. یہی عورت اگر گھر میں ہو تو پھر تو اللہ ہی وارث ہے نا. یہ بھی بالکل سکول ہے صاحب ہے نا. نلائق بچوں کے لیے سکول کا ٹائم ختم ہی نہیں تھا ہوتا, یا اس پیریڈ کا ٹائم نہیں تھا ختم ہوتا ہے جس کا ماسٹر سخت ہوتا ہے. تو گھر میں اگر 24 گھنٹے بیگم پڑھی لکھی ذہین ہو تو وہ کسی سخت ماسٹر سے کٹ نہیں ہوتی. آپ پہننے کے لیے لیلی شرٹ نکالیں گے, اس نے لائمن کہنا کہ یہ نہیں اچھی, ییلو پہنو. اگر آپ ییلو نکالیں گے تو اس نے لائمن کہنا یہ نہیں اچھی, لیلی پہنو.
او یا اللہ خدا کے لیے یہانت تمہاری ساری مجھ پہ ہی چل رہی ہے. اور اگر خامد بیچارے سے پلے چکے کوئی صحیح کام ہو بھی جائے نا تو ذہین بیوی نے لائمن کہنا ہوتا ہے. میں نے تو یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا. ویسے تو میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح چائے کے اپنے فائدے ہیں اور لسی کے اپنے فائدے ہیں, اسی طرح یہین بیوی کے اپنے نقصانات ہیں اور جاہل بیوی کے اپنے نقصانات. ویسے تو ہر عورت مرد سے زیادہ ذہین ہوتی ہی ہے چونکہ ہم سب نے گھر جانا ہے. میں ساری زندگی اپا جنید سستی اور کاہلی سے دور رہا ہوں. بہت ایکٹیو میں ہوتا تھا, وہی میرے پھر شادی کے بعد بھی کام آئی تھی. ہاں اڈ کے کام کرتا ہوں میں, جیسے اڈ کے چڑی نہیں پیسہ پکڑ کے جاتا. مجھے بالکل سستی اچھی نہیں لگتی. سست بندہ تو ویسے برا لگنا شروع, سست بچے نہیں مجھے اچھے لگتے. اور کیا ہے کہ لطیفہ میں سنا ہے جب سے میری ہنسی نہیں رکتی, ایک بچہ اپنے والد کو کہتا ہے نا کہ ابو ذرا مجھے پانی پلانا ہے. ابو اس کا کہتا ہے شرم کرو, باپ کو کام کہہ رہے ہو, اٹھ کر خود پیو. کہتا ہے ابو لے آئیں ذرا میں تھکا ہوا ہوں. کہتا ہے ٹھہر جاؤ میں آ کے تمہیں تھپڑ مارتا ہوں. کہتا ہے چلو پھر تھپڑ مارنا ہوگا تو پانی پھڑی لے آنا. ایسے ایسے بھی سست بچے ہیں جو کہتے ہیں کہ مار لو مگر کام مجھے نہ کراؤ. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ہمارے شہروں کے کم و بیش ہر گلی محلے میں اور کوئی چیز نظر آئے یا نہ آئے, ایک چیز آپ کو ضرور ملے گی اور وہ ہے بیوٹی پارلر. کچھ عرصہ پہلے تک صرف خواتین ہی ان بیوٹی پارلرز کی دلدادہ تھیں, لیکن اب مردوں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد اس قطار میں کھڑی نظر آ رہی ہے. عوام کو ان پارلرز سے محبت بھی بے تحاشا ہے اور شکایات بھی. انہی شکایات کا جائزہ لینے کے لیے کٹہرے میں کھڑا ہے ایک بیوٹی پارلر کا مالک. ادھر 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 دیکھیں, ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں. یہ اپنے پارلر سے بھی پٹھا کھلوتا ہوں چل گئے نا کیمرے, چل گئے نا, ہاں آپ سرے خوش ہو گئے ہو نا. منتیں کی ہیں تمہاری ادھر کہ نہ یہ نہ لگاؤ پلیز. تمہیں شرم نہیں آئی؟ نہیں بات کرنی ہے تو ویسے مجھے لے کے آ جاتے. بات نہیں میں کوئی کرنی, انکار تو بات نہیں نہیں کر رہا نا, کرنی. میں آنے سے کوئی انکار تو نہیں کر رہا نا. بات نہیں کرنی, کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے. آپ پر ایک فرض کس لیے کٹہرے میں؟ میں ڈاکو ہوں یا چور ہوں؟ مجھے بتائیں تو صحیح. ہم اس کٹہرے میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلقہ لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں اور ان سے متعلقہ جو شکایات ہیں ان کا جواب دینا پڑتا ہے. جی بتائیں بتائیں. پہلا الزام تو تم پہ یہ ہے کہ تم بغیر کسی کوالیفیکیشن کے بیوٹی پارلر کھول کے بیٹھے ہوئے, نہ تم کوالیفائیڈ ہو نہ تمہارا سٹاف کوالیفائیڈ ہے. بالکل. ایکسکیوز می, یہ آپ نے کسی اور بیوٹی پارلر کا وزٹ کیا ہوگا. میرے بیوٹی پارلر میں ایسا نہیں ہے. میں خود بھی ٹرینڈ ہوں, میرے پاس ڈگریاں ہیں ہر چیز کی, ایک نہیں 16 ڈگری ہیں میرے پاس. کہاں سے بیوٹیشن کا کورس کہاں سے کیا ہے؟ لوہار کی دکان سے, جہاں سے ہوتا ہے وہیں سے کرنے ہیں نا. لیکن جب یہ آپ کو گرفتار کرنے گیا ہے اس وقت آپ نے کچھ بھی شو نہیں کیا. اس کو کیا دکھاؤں, اس کو کیا پتا ہے بیوٹی پارلر کے حوالے سے؟ آدھا گھنٹہ بیٹھا یہ میرے پارلر پہ, مجھے پتا چل گیا یہ کتنا ایجوکیٹڈ ہے. انگلش میگزین پکڑ کے دھڑا دھڑ صرف تصویریں دیکھ رہا تھا. تو اب اس کو اپنی ڈگریاں دکھانی شروع کر دوں. کٹنگ دیا فوٹو سی, میک اپ دیا فوٹو سی, میں کہ وہی ڈگری تیری. لو بتاؤ ذرا, وہ 60-70 صفحے کا میگزین ہے اسے ڈگری سمجھ رہا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں نا جن کو 104 ڈگری بخار ہو جائے تو کہہ رہے ہوتے ہیں لو لگ گئی. اور بابا سیدھا سیدھا جواب دو, یہ جو ہفتے 2 ہفتے کے کورسز ہیں نا ان کی بات چھوڑو. یہ بتاؤ کسی مستند تعلیمی ادارے سے ڈگری حاصل کی ہے, بیوٹیشن کی ہے؟ نہیں. جنید بھائی سب کچھ کیا ہوا ہے, ایسے ہی نہیں 3.5 لاکھ روپے کرایہ دے رہا میں اپنی بلڈنگ کا. دیکھو جناب جڑا 3.5 لاکھ روپے کرایہ دے رہا ہے وہ لٹتا کی نہ ہوئے گا. میرا بیوٹی پارلر ہے, میرا تھانہ نہیں ہے جہاں پہ آگے 3.5 لاکھ دے کے سارے محلے کو لوٹ لیں. کیڑا بیوٹی پارلر, وہی خواتین صفائی کرنے سی, وہی فیشل کرنے لگ پئی. وہ پارلر تو چھاپا جو مار گیا ہاں تے اپنا فیشل ہی کرا لینا لگتے ہاتھ. وہ کیا جی انہوں نے سنے ہی نہیں, آپس ہی بڑبڑ کرنے لگ پے. بڑبڑ نہیں کرنے لگ گئے تھے, لڑنا شروع ہو گیا سارا سٹاف. میں نے کہا کر دو اس کا فیشل, خوش ہو کے چلا جائے گا واپس. بحث ختم کرو. سٹاف نے بحث کرنا شروع کر دی, سارے ہر چیز پھینک کے کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں جی یہ کام کے لیے ہم یہاں نہیں تھے آئے. اس طرح کا کام اگر کروانا ہے ہم سے تو پھر اس سے بہتر ہے ہم کسی ویلڈنگ کی دکان پہ کام کریں جا.
मैंने कहा ऑफिसर है, कर दो फेशियल उसका, क्या हो गया? मगर जाहिर है आप भी देख रहे हैं कि थोड़ा काम तो नहीं है। इस काम को सिर्फ मैं हाथ डाल सकता था, मेरे साथ इसने जो किया है अब ये खुद जिम्मेदार है। कहता रहा हूं मुझे छोड़ दो ना, ये ऐसे करो, मेरी मोहल्ले में कुछ इज्जत है, हम लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं, ऊपर से तुम मुझे टीवी पे लेके जा रहे हो, लोग देखेंगे नहीं बाज आया, हथकड़ी लगा के लाया है, अब जा मौज कर। अभी भी छोड़ दो, अच्छे रहोगे, ऐसी ट्रीटमेंट दूंगा कि शक्ल बदल जाएगी तेरी। शान लगूंगा, शान। तो शान नहीं लगोगे, इधर ही रहोगा तुम नहीं जा सकते। तुमने भी तो सीधा शान को हाथ डाल लिया, तुम तो नान को हाथ लगाओ तो गुस्सा चढ़ जाता है। अच्छा यार मेरी बात सुनो, तुम पे दूसरा बड़ा इल्जाम ये है कि तुम लोग अपने पार्लर्स में नाकस और मुजरे सेहत क्रीम्स और प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो, जिससे स्किन का भी बेड़ा गर्क हो जाता है और क्लाइंट की हेल्थ का भी। बिल्कुल सर हमको अपने घर में नहीं है मेकअप बनाते, ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं हमको घर अपने फैक्ट्री नहीं लगा के क्वालिटी बैठे प्रोडक्ट्स खरीदने की बजाय सस्ता माल खरीदते हो, महंगे सस्ता दामों नहीं पे बेचते हो। खरीदते। मेरे ब्यूटी पार्लर पे आप कभी चक्कर लगा के देखे, सबसे अच्छे महंगे और बड़े ब्रांड पड़े हुए। मेरी बात सुनो, बड़ा ब्रांड होना या बड़ा नाम होना इस बात की जमानत नहीं है कि सब कुछ ठीक है। वहां पे कोई दो नंबरी नहीं होती, वहां पे कोई जाली चीजें इस्तेमाल नहीं हो रही। होंगे जाली चीजें इस्तेमाल करने वाले, मैं अपने पार्लर पे ऐसी 2 नंबर चीजें नहीं घुसने देता। अब ऐसे भी मैंने अल्लाह के फजल से जिस जिसको ट्रीटमेंट दिया ना, चंद दिनों में फिल्म में हीरोइन लगना शुरू हो गई। वाह जी वाह। बेईमान, फराडिये, संगदिल, जालिम। क्यों नहीं घर खर्चा दे के आए? मैं तो जानता भी नहीं उन्हें, तेनू कहन रही हूं। किसको कह रही हो? तुम जालिम हो। ये क्या हालत की है मेरी तुमने? हुआ क्या है? बर्बाद हो गई हूं मैं। वो तो नजर आ रहा है। स्किन जल गई है इसकी वजह से। क्यों? क्या किया इसने? मैं तो फेशियल करवाने गई थी, इसने यार अच्छा चेहरा बिगड़ गया, दिल हो ही अली। इसका ट्रीटमेंट भी तुमने किया? मेरा ख्याल है आपने सस्ती ट्रीटमेंट के चक्कर में अपना ये हाल करवा लिया है। 10,000 रुपए क्या सस्ते होते हैं क्या? इस शख्स ने मुझे कहा था कि 10,000 में इम्पोर्टेड ट्रीटमेंट होगा और एक ट्रीटमेंट 5,000 वाला है, वो सस्ता है। ये भी इनका तरीका वारदात होता है। बिल्कुल। मैंने कहा आप 10,000 वाला ट्रीटमेंट इम्पोर्टेड करें। अब देख रहे हैं 10,000 वाली हालत। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैंने 5,000 वाला ट्रीटमेंट नहीं कराया, नहीं तो मुझे पुलिस में भर्ती होना पड़ता। चल हौसला कर अंजुमन। आप लोग तो मजाक कर रहे हैं ना। इस वैशी के ब्यूटी पार्लर जाने से पहले मैं वाकई फिल्म स्टार अंजुमन लगती थी। वो ते सोहनी ते लम्मी, चेहरा तो चलो इन्हें बिगाड़िया, बाकी तेनू माली वट के ला गए। आप सुन रहे हैं ना सर, मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है, अब मेरे साथ कौन शादी करेगा? चल अब ज्यादा टसवे न बहा, सारा मुद्दा मुझ पे ना डाल दे। अपने आप को भी तो देखा करो, आगे झूठ बोलती हैं ब्यूटी पार्लर में हमारे साथ, सही बात बताती नहीं है तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। उसका क्या कसूर है इसमें? ये जब क्रीम लेने के लिए आई है, मैंने सर इसको खुद बताया है कि हर एज की अलग-अलग क्रीम होती है। अच्छा 20 से अंडर जो लड़कियां हैं उनकी फास्ट क्रीम है, वो फास्ट एक्शन क्रीम बर्दाश्त कर लेती है, उनकी यंग स्किन। फिर 30 तक कोई और क्रीम है, फिर 40 तक कोई और क्रीम है, फिर 50 तक और है कोई, 50 से ऊपर कोई और नुस्खा है। तो इसने कहा जी मेरी एज 28 है, मैंने मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने इसे कहा है कि तुम्हारी एज नहीं लग रही 28, प्लीज मुझे सही बताओ। अच्छा। कहती नहीं जी 28 ही है। मैंने फिर उस हिसाब से इसको क्रीम दे दी है। मुझे तो कुछ दिन बाद ये एहसास हो गया था कि गलती ये भी कर बैठी और मैं भी कर बैठा हूँ। चूंकि इसका वालिद इसे लेने के लिए आया, उसने इसे मेरे ब्यूटी पार्लर के दरवाजे के आगे खड़े होकर झाड़ना शुरू किया। उसने कहा बूढ़ी हो गई है तू, 46 साल तेरी उम्र है, भाग भाग के तो ब्यूटी पार्लर में आती है। अब देखें ये 28 एज बता के मुझसे क्रीम लेके जाएगी, तो अगर इसकी स्किन जल गई है तो इसका मेरा कसूर तो नहीं है। बताएं। सर जी इतने वैसे सही कह रहे। अच्छा मैं 30 तो टप गया हाँ, 26 साल का मैं झूठा सर्टिफिकेट बना के भर्ती होया। अब देख लो मेरी स्किन सड़ गई। और तेरी स्किन उम्र की वजह तो नहीं सड़ी, तेन ते लगता है कि किसी ने फड़ के सेक किया। तेरा जो चेहरे का हाल हो गया ना, ब्यूटी पार्लर ना जाया कर, घर ही मुंह ते जीरो का रेख मार लिया कर।
सुन रहे हैं आप? अजीब, यहाँ पे तरखाना लोहारा काम शुरू हो गया। सर सबसे बड़ा जुल्म तो ये करते हैं कि इन्होंने 6 ब्रांचेस खोली होती हैं और खुद किसी एक ब्रांच में भी नजर नहीं आते हैं, बल्कि अनट्रेंड स्टाफ को इन्होंने सब कुछ इनके हवाले किया होता है। और इतने पैसे लेते हैं और खज्जल भी बहुत करते हैं। तो क्यों खज्जल होंदे हो? अल्लाह ने जेड़ा चेहरा दिता ही सबर शुक्र करके घर बैठो। 19-20 ਦਾ ਚਲੋ ਫਰਕ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 6-20 ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁਣ। अब कौन करेगा मेरे साथ शादी? ਮੰਮੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਭੈਣ ਕਹਿ ਬੈਠਾ। आपकी शादी हुई है? ਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਤੇ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਬਾਊ ਜੀ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा यार बस करो यार, तुम पर अगला इल्जाम ये है कि आप लोगों को इस बात का कतई तौर पे कोई अंदाजा नहीं होता, कोई तालीम नहीं होती कि जो प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, ठीक है? और फिर यही अशर करते हो जो इस बेचारी का किया है। बिल्कुल। मेरी बात सुने, हर चीज हमें मालूम होती है, इसलिए पार्लर खोल के बैठे हुए, हमको अनपढ़ नहीं है। मैं तो वैसे भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता हूँ, उसके ऊपर सब कुछ लिखा होता है, पूरा नुस्खा उसमें लिखा होता है। अच्छा। और मैं पढ़ सकता हूँ। और यार मेरी बात सुनो, सब कुछ तो दवाई के ऊपर भी लिखा होता है, फिर डॉक्टर की जरूरत भी नहीं है। हाँ। ओ भाई तुम तजवीज करते हो, तुम एक तरह से डॉक्टर हो, खुदा का खौफ करो कुछ। और इंपोर्टेड के नाम पर तुम लोकल चीजें बेचते हो, यहाँ कनस्तर के कनस्तर भर के आते हैं उन प्रोडक्ट्स के, तुम उनको इंपोर्टेड जो पैकिंग होती है उसमें भर भर के बेचते हो। हाँ करते होंगे, कुछ करता, एटलीस्ट नॉट मी। वाह। तो तू नहीं करता ते ट्राली थले आई बेड़ा गर्क करता ही होता ते अगो कह रहे हैं नॉट मी, नॉट मी। ओ मीत भाई भाई बर्बाद हुई है। आपदा प्लीज इनको बताओ, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। और यार आपदा को छोड़ो, मेरे सवाल का जवाब दो। आपदा छड़ना ना गवा जल्दी जे। मेरे सवाल का जवाब दो। तुम लोगों पे एक बड़ा इल्जाम ये भी है कि कोई क्लाइंट तुम्हारे पास एक काम के लिए आता है, तुम 10 काम और लगा देते हो। तुम कहते हो तुम्हें इस ट्रीटमेंट की भी जरूरत है, इस ट्रीटमेंट की भी जरूरत है, तो जो नजर आते हैं वो बताना पड़ता है ना। सिर्फ अपने लालच के लिए। हाँ जी। तुम लोग तो 22-22, 23-23 साल की लड़कियों को एंटी एजिंग क्रीम इस्तेमाल करवा देते हो। हाँ जी सर जी, पैकेज अनाउंस किए होते हैं इन्होंने लूटने के लिए। खुदा के वास्ते आप बात को किस तरफ लेके जा रहे हैं? हम लोगों के साथ हमदर्दी करते हैं, अपने क्लाइंट के साथ हम उसे फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कौन सा बार फायदा? बार जो वो आएगा 10 कामों के लिए, लो। उसे एक ही दफा बताते हैं कि भाई ये काम भी होने वाला है, ये भी होने वाला है, ये भी अगर चाहो तो हो सकता है। एक ही दफा उसको सारे काम करवा के फारिग करके फिर घर में। बिल्कुल मोटर मैकेनिक्स वाला तरीका वारदात है तुम लोगों जी। का। वो जनाब ਇਹੋ ਜਿਹੇ केस आने लग पड़े तो फिर मोटर मैकेनिक बनना ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अब बस करो यार, कुछ ख्याल करो। ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ? हाँ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਵਾਢੀਆਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕਰੇਗਾ? ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।